السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ آیت تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ وآمنوا، ہم نے واو مدہ ہونے کی وجہ سے اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا، اور الف حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے ہم نے حمزہ کو بھی ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا، اور واو کو بھی ہم نے واو مدہ ہونے کی وجہ سے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا۔ وآمنوا، بما کے اندر مد منفصل ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو 3 فنگرز کی مقدار کھینچ کر پڑھا۔ وآمنوا بما انزلت کے اندر نون ساکن اور اس کے بعد اخفا کے حروفوں میں سے زا آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم اخفاء حقیقی کا قاعدہ کریں گے۔ وآمنوا بما انزلت، مصدقاً کے اندر ہم صاد کو دال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، کیونکہ دال کے اندر تشدید آ رہی ہے، تو اس لیے ہم مصدقل، پھر آگے کاف کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر غنہ بالکل بھی نہیں کریں گے، مصدقل بالکل ورڈز کو اور اپنی آواز کو واضح کر کے پڑھیں گے۔ لما کے اندر الف مدہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، لما۔ ولا تکونو کے اندر بھی ولا کے اندر الف مدہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ولا ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا۔ تکونو میں واو مدہ ہونے کی وجہ سے ہم نے تکونو دونوں واو کو ایک ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا۔ پھر یہاں پر بھی مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو کم سے کم 3 فنگرز کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ اولا کے اندر بھی حمزہ کو ہم واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے مشدد حرف ہونے کی وجہ سے۔ کافرن کے اندر 2 زیر کی تنوین کے بعد با رہا ہے، تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر 2 زیر کی تنوین کی آواز کو میم کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے۔ کافرن بھی، یہاں پر ہم نے اقلاب کا قاعدہ کیا ہے۔ بھی کے اندر کھڑی زیر ہونے کی وجہ سے ہم نے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا۔ کافرین بھی کے بعد ایک چھوٹا سا صاد لکھا ہوا ہے، یہ علامت ہوتی ہے کہ ہم نے یہاں پر وقف نہیں کرنا۔ ولا تشترو کے اندر ولا کے اندر الف مدہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ولا ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا۔ تشترو کے اندر ہم یہاں پر رو کو موٹا پڑھیں گے، کیونکہ رو کے اوپر پیش ہے اور آگے واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہونے کی وجہ سے واو مدہ بن جائے گا، تو یہاں پر ہم تشترو کے واو کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ ولا تشترو بآیاتی میں حمزے کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے اور یا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، تو دونوں کو ہم ایک ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ بآیاتی میں پھر لاسٹ میں دوبارہ یا مدہ آ رہی ہے، یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے یا مدہ بن جائے گی، تو اس لیے اس یا کو بھی ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ بآیاتی، اگر یا سے پہلے زبر ہوتا تو یہ یالین بن جاتی، اس کو ہم نے پھر بالکل بھی نہیں کھینچنا تھا، لیکن زیر ہے تو اس وجہ سے یہ یا مدہ بن جائے گی، اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ ثمنن کے اندر 2 زبر کی تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروفوں میں سے قاف آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر پڑھیں گے ثمنا، ہم نے یہاں پر اخفا کرنا ہے۔ قلیلاً کے اندر بھی یا مدہ ہونے کی وجہ سے ہم یہاں پر قلی، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ پھر قلیلاً کے بعد ایک چھوٹی سی زا لکھی ہوئی ہے، یہ علامت ہوتی ہے کہ یہاں پر ہم نے وقف نہیں کرنا۔ لام کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد یا نون میم واو جن کا مجموعہ ینمو ہے، تو اس میں سے واو آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے قلیلا وَإِيَّايَ میں ہم حمزہ کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، کیونکہ یا کے اوپر تشدید ہے، تو مشدد حرف اپنے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، اور پھر یا کے ساتھ الف مدہ ہے، تو اس لیے ہم نے وَإِيَّا ہم نے ایک الف کی مقدار اس کو کھینچ کر پڑھا۔
فتقون کے اندر بھی واو مدہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا. پھر واو مدہ کے بعد آگے نون ساکن آ رہا ہے تو سکون کی حالت میں ہم اس کو تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں. آیت کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَلَا تَلْبِسُوا میں لا کے ساتھ الف مدہ ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پر ولا ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا. تلبسل میں ہم سین کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں. سین کے ساتھ واو الف اور درمیان میں پھر حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر ہم ان تمام ورڈز کو نہیں پڑھیں گے. یہ رسم الخط کے اعتبار سے لکھے ہوئے اس طرح جاتے ہیں لیکن جب ان کے ساتھ دوسرا حروف کمبائن ہو کے آتا ہے تو پھر ان کی پڑھنے کی صورت مختلف ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ. یہ تمام ورڈ درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے ساقط ہو جائیں گے. ان کو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم پڑھیں گے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کے اندر ہم یہاں پر با کے ساتھ الف مدہ ہونے کی وجہ سے ہم نے بالبا ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا. وَتَكْتُمُوا میں جو کاف ہے یہ بالکل باریک کاف ہے. یہاں پر ہم نے قلقلہ بھی نہیں کرنا اور یہاں پر اس حرف کو ہم نے ہلانا بھی نہیں ہے. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ. وَتَكْتُمُوا کے اندر بھی واو کے ساتھ بھی ایک الف لکھا ہوا ہے اور پھر لام سے پہلے بھی ایک الف لکھا ہوا ہے. یہ دونوں حمزۃ الوصل ہے, درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے گر جائیں گے. ان دونوں حمزہ کو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ تا کو واو کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ. وَأَنْتُمْ کے اندر نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروفوں میں سے تا آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پر ہم پڑھیں گے وَأَنْتُمْ. ہم یہاں پر اخفا کر کے پڑھیں گے. تعلمون کے اندر واو مدہ ہونے کی وجہ سے ہم یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. پھر واو مدہ کے بعد آگے نون ساکن آ رہا ہے تو سکون کی حالت میں ہم اس کو زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے. تعلمون. آیات کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک, کمنٹ, شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.